کچھ نعت خان، کچھ خطیب اور کچھ نام نہاد سادات ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وہ لفظ بول رہے ہیں جو کبھی بھی اہل سنت کا عقیدہ نہیں تھا۔ اہل سنت کا عقیدہ اتھارٹی سے ملے گا تو مجدد پاک سے ملے گا، وہ پکا ملے گا تو غوث پاک سے ملے گا۔ تو غوث پاک جنہیں افضل النساء العالمین کہیں، اگر ان کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے کسی کو روک دیا جائے، اگر کسی خطیب کو ہٹا دیا جائے کہ تم نے رمضان میں یہ تقریر کیوں کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں، اور آستانہ سنیوں کا ہو ایسا سانحہ جو ہوا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس حد تک رفض سرایت کر چکا ہے اہل سنت کے اندر۔ وہ جنہیں حبیبہ حبیب رب العالمین کہا جاتا ہے کہ سرکار حبیب ہیں اللہ کے اور عائشہ صدیقہ حبیبہ ہیں سرکار کی۔ اگر سیادت کسی کو اکساتی ہے کہ وہ ایسی بات کرے تو غوث پاک کی سیادت سے بڑی میں آج روئے زمین کے ان سیدوں میں سے کسی کی سیادت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور جب غوث پاک ان کا نام اتنا ادب سے لے رہے ہیں اور اس انداز سے لے رہے ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت کو اسی عقیدہ پر برحق قائم رہنا چاہیے۔ یہ میرے پاس مکتوبات امام ربانی ہیں، یعنی یہ دوسری جلد ہے، اتنی پہلی بھی ہے۔ اس طرح کے ہوا کرتے تھے ہمارے پیر۔ اب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عقائد بیان کرنے میں یہ لوگ ہمارے لیے سہارا ہیں، اگرچہ ہم نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا اور صدیاں درمیان میں ہیں، مگر ان کا اور غوث پاک کا ولی را ولی می شناست جو آپس میں رابطہ تھا، اگرچہ یہ غوث پاک کے کئی صدیاں بعد آئے، آپ نے ایک عقیدہ حضرت غوث پاک کا اپنی کتاب اس مکتوبات شریف کے اندر آپ نے اس کو ذکر کیا۔ مکتوبات شریف جلد دوم نور الخلائق کے صفحہ نمبر 48 میں فرماتے ہیں، جو 7ویں حصے دفتر دوم کا صفحہ نمبر 48 ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ افضل است از امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اب یہ عقائد کا ایک باب ہے، اس میں اندر انہوں نے ذکر کیا۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں تولنے کا، لیکن شروع سے امت میں یہ بات آئی اور اس کی دلیلیں ساتھ آئیں۔ آگے فرماتے ہیں وَعُلَمَاءِ اہل سنت، یعنی یہ بزرگ بھی جب بات کرتے تھے تو ٹائٹل اہل سنت کا ہوتا تھا۔ وَعُلَمَاءِ اہل سنت در علم و اجتہاد، یعنی پہلے ایک تفضیل بیان کی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ اب ایک اور آگے تفضیل بیان کرنا چاہتے ہیں امت کی دو عظیم ہستیوں کے درمیان۔ وہ امت کی دو عظیم ترین ہستیاں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، اور ساتھ ہی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان دو ہستیوں کا تذکرہ اب مجدد صاحب کرتے ہوئے پھر آگے حوالہ غوث پاک کا دیتے ہیں۔ تو پہلے جو حضرت نے لکھا، پھر میں وہ حضرت غوث پاک کے میں نے حوالے تلاش کیے کہ غوث پاک نے کہاں لکھا۔ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا اس میں اس کے علاوہ اور وہ الفاظ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
یعنی یہ ویسے ہم ایک علیحدہ موضوع کبھی بیان کریں گے، جو کہ خود کئی سیمینارز اس پر ہیں کہ ان دو ہستیوں کے بارے میں امت کی کیا کیا آراء ہیں تفضیل کے لحاظ سے۔ تو آپ فرماتے ہیں علماء اہل سنت در علم و اجتہاد، دو جہتوں میں، علم اور دوسری جہت اجتہاد، علماء اہل سنت در علم و اجتہاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا را بر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فضیلت می دہن، کہ علماء اہل سنت علم و اجتہاد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر فضیلت دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے، کون؟ علماء اہل سنت۔ کس جہت میں؟ در علم و اجتہاد، کہ علم کے لحاظ سے من حیث العلم اور اجتہاد، ان دو جہتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجدد صاحب اپنی بات ابھی نہیں کر رہا ہے، کہتے علماء اہل سنت یہ بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، یہ مجدد صاحب حوالہ دینے لگے ہیں، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ در کتاب غنیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا را تقدیم می دہد، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب غنیہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا پر تقدیم دیتے ہیں۔ یہاں مجدد صاحب پھر اپنا علیحدہ عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وآنچے معتقد این فقیر است، جو عقیدہ اس فقیر کا ہے۔ کس فقیر کا؟ مجدد صاحب کا۔ یعنی مجدد صاحب اپنے بارے میں لفظ فقیر بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ وآنچے معتقد این فقیر است آست، جو عقیدہ اس فقیر کا ہے، یعنی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا، وہ یہ ہے کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا در علم و اجتہاد پیش قدم است، و حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا در زہد و تقوی ون کتاب پیش رو، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا را بطول می گفتن کے سیغہ مبالغہ است در انقطاع۔ اب اس کا ترجمہ، اس کو معنی جو غوث پاک نے لکھا اور جو دیگر علماء نے لکھا، کہتے ہیں کہ علم و اجتہاد کے لحاظ سے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا افضلیت رکھتی ہیں، مگر زہد و تقوی کے لحاظ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر فضیلت اور افضلیت رکھتی ہیں۔ یہ یعنی مجموعی طور پر آپ نے یہاں تذکرہ کیا، یہ موضوع اتنا نہیں اور بھی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ جو بدعات منی کے لحاظ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ ہے، وہ ایک مزید امتیازی شان ہے، لیکن اس جہت پر جو کچھ
یہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا اور پھر حوالہ دیا غنیہ کا. غنیہ سے مراد ہے غنیۃ الطالبین، اور اس کا اصل نام ہے الغنیہ لطالبی طریق الحق، اصل عربی زبان میں ہے. اور پھر اس میں پھر اختلاف بھی ہے کہ کیا یہ واقعی غوث پاک کی کتاب ہے یا نہیں. یہاں مجدد صاحب نے تو مانا کہ یہ غوث پاک کی کتاب ہے. ادھر فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین کو متنازع قرار دیا. اور میں نے اس سلسلہ میں جو ان سارے بزرگوں کی آراء کو دیکھا، اور پھر میں نے ایک یہ سورس درمیان میں رکھا کہ غوث پاک کی جو دیگر کتابیں ہیں کیا کچھ ایسی عبارتیں ملتی ہیں کہ ہو بہو وہی غنیہ میں ہو، وہی اصول الدین میں بھی ہو، یا دیگر کتابوں میں ہو، تو یا کوئی آپس میں کسی طرح کی مناسبت نہیں ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غنیۃ الطالبین میں تحریف کی گئی، یعنی کچھ باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کی اس کے اندر. میرے پاس یہ دلیل ہے کہ میں ابھی ایک حوالہ ان دو جدا جدا کتابوں سے پیش کروں گا جو دنیا میں جدا جدا سورسز سے ہمیں ملی. ایک بات پر یہی موضوع جو چھڑا ہوا ہے، دونوں کے صرف حرف ہی نہیں ملتے، لفظ بھی ملتے ہیں، جملے بھی ملتے ہیں، سطر سطر اس موضوع پہ ملتی ہے. اور اس کتاب پر تو اختلاف نہیں، یہ جو بائیں ہاتھ میں ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ دیا اس کے لحاظ سے اتھینٹک مانا جائے گا، اگرچہ غنیہ کے سارے مضمون پر ہم نہیں کہتے کہ واقعی غوث پاک کی طرف سے ہیں. یہ جو بات حضرت مجدد صاحب نے کی، یہ تو کلیئر ہوا کہ اس وقت تک اس بات میں غنیہ میں کوئی تعریف نہیں ہوئی تھی جب مجدد صاحب اپنی لائبریری سے غنیۃ الطالبین سامنے رکھ کے مکتوبات میں لکھ رہے تھے. اب غنیۃ الطالبین میں جو لکھا ہے صفحہ نمبر 113 پر موضوع چل رہا ہے نحسن الظن بنساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین، کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں حسن گمان رکھتے ہیں. یعنی ہمارے دلوں میں کوئی کوڑ ان کے بارے میں نہیں، ہمارا عقیدہ ہے. وَنَعْتَقِدُ، صرف وہ جو گمان کا لفظ میں نے بولا اس سے اب اگلی بات ہے کہ صرف گمان ہی نہیں، گمان تو ہلکی سی چیز ہوتی ہے کہ یہ میرا گمان ہے، یقین نہیں. لیکن آگے یقین کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَنَعْتَقِدُ، ہم عقیدہ رکھتے ہیں. غوث پاک لکھتے ہیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں انہن امہات المومنین، کہ نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین ہیں. وَأَنَّ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا افضل نساء العالمین. نعتقد، یعنی غوث پاک کہتے ہیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ہیں؟ نعتقد ان عائشہ رضی اللہ عنہا افضل نساء العالمین، کہ نساء عالمین پر ان کو افضلیت دی گئی ہے، یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں. وَبَرَّأَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَوْلِ الْمُلْحِدِينَ، اللہ نے ان کی برات پر آیات کا نزول کیا اور زندیق لوگوں کے الزام سے رب نے ان کو بری کیا. فِيهَا بِمَا نَقْرَأُهُ وَيُتْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ان آیات میں رب نے ان کی پاکی بیان کی جو قیامت تک منبر و محراب پہ پڑھی جاتی رہیں گی. یہ غوث پاک اپنی غنیہ کے اندر بیان کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد کہتے ہیں وَكَذَلِكَ فاطمہ تو،
بنت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا وعن بالہا واولادہا افضل نساء العالمین وکذالک. مجدد صاحب نے تقدیم کا ذکر کیا کہ تقدیم دی ہے. تقدیم کا یہاں مطلب کیا نکلا کہ پہلے افضلیت عائشہ صدیقہ کو بیان کیا ہے. انہیں بیان کر کے کہا جیسے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نساء العالمین میں سے افضل ہیں، ایسے ہی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کیا ہے؟ افضل نساء العالمین. یعنی دونوں ذاتوں پر غنیت الطالبین میں افضل نساء العالمین کا ذکر کیا غوث پاک نے، مگر پہلے ذکر حضرت عائشہ صدیقہ کا کیا اور پھر کذالک کا کہہ کر کہ جیسے ان کی افضلیت ہے نساء عالمین پر، ایسے ہی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی افضلیت بھی ہے نساء العالمین کے اوپر. اور ساتھ جو لفظ لکھے رضی اللہ تعالی عنہا وکذالک فاطمہ بنت نبینا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہا اللہ راضی ہوا آپ سے، وعن بالہا آپ کے شوہر نامدار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، واولادہا اور اللہ راضی ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے. یہ سارا درمیان میں لکھ کر کا افضل نساء العالمین کہ وہ بھی نساء عالمین میں افضل ہیں. یجب موالاتها و محبتها کما یجب ذالک فی حق ابیہا. کہا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی موالات، آپ کی الفت، آپ کی عقیدت اور ومحبتها آپ کی ذات سے الفت، عقیدت، احترام یاجب واجب ہے. اور ایسا یاجب جب آتا تو فرض کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی فرض ہے محبت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور کما ذالک فی حق ابیہا، جس طرح کہ آپ کے ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پر فرض ہے، ایسے ہی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت بھی فرض ہے. یہ لکھا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہاں ذکر کیا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ حدیث بھی ساتھ بیان کی اور آگے مزید تفصیلات بھی لکھیں. اب یہ جو مقام ہے جس کا حوالہ مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں دیا اور تقدیم کے لفظ کے ساتھ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تقدیم دی ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیہ میں. ایک تو پتہ چلا کہ تقدیم کا مطلب کیا ہے ذکر کرنے میں، اور دوسرا کہ غنیہ کی جو عبارت ہے اس اصول الدین کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں. اصول الدین جو حضرت غوث پاک کی کتاب ہے، یہ وہ پورا باب ہے. یعنی دوسرا حوالہ یہاں ہے حسن الظن بنساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 275 صفحہ. اب میں وہ عبارت پڑھ رہا ہوں جو دوسری طرف غنیہ سے میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی. یا کہتے ہیں نحسن الظن بنساء نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ونعتقد انہن علیہن السلام امہات المومنین وان عائشہ علیہ السلام
अफदल निसाइल आलमीन वबर्रअहा अल्लाह ताला मिन कौलिल मुल्हिदीन फीहा बिमा युक़रअु इला यौमिद्दीन वकज़ालिका फातिमातु बिन्तु सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिस्सलाम व अला बालिहा व औलादिहा वहिया अफदलु निसाइल आलमीन व तजिबु मुवालातुहा व महब्बतुहा कमा तजिबु ज़ालिका फी हक़्क़ि अबीहा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमातु बिदअतुम मिन्नी युज़ीनी मा युज़ीहा। तो असल जो इबारत है उसमें नफ्स मजमून में फ़र्क नहीं, अगरचे ये फ़र्क है कि वहाँ लफ्ज़ रदी अल्लाह ताला अन्हा बोला, यहाँ अलैहिस्सलाम बोला, यानी वो अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में भी बोला और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में भी वो यहाँ मौजूद है और तरतीब वही है। और फिर वही फातिमा तो बिदअतु मिन्नी वाली हदीस भी, और जिस तरह यानी वहाँ गुनिया में पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा किया गया, ऐसे उसूलुद्दीन में भी पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र किया गया और फिर साथ में ये लफ्ज़ बोले वकज़ालिका फातिमातु बिन्तु सय्यिदिना मुहम्मद अलैहिस्सलाम व अलैहिस्सलाम व अला बालिहा व औलादिहा, ये सारा कुछ उस तरह जिक्र किया। बहरहाल ये बात इन तीनों किताबों से, जो मकतूबात शरीफ और गौस पाक की दोनों किताबें जो हैं उनके लिहाज से जो अकीदा हमें दिया गया वो ये है कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अफ़दलो निसाइल आलमीन हैं और ऐसे ही सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा अफ़दलो निसाइल आलमीन हैं। जैसे इन तीनों ने तो पहले सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का जिक्र करके फिर अगली बात की, लेकिन ये मौजू बहुत तवील है और इस पर अभी बहुत कुछ बयान करने की ज़रूरत है।